اتم برہانہ ما اعظم شانہ کی حمد و ثنا۔ امام الانبیاء خاتم النبیین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین محبوب خدا جان جانا حضور سرور کائنات فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات حسن کائنات زینت کائنات اصل کائنات نخل کائنات غمخوار امت محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ سطوت پناہ میں ہدیہ عقیدت و محبت سے سلام نیاز ماندانہ پیش کرنے کے بعد آج 22 جمادی الثانی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے غار کے اور مزار کے یار، صداقت کے تاجدار، خلیفہ بلا فصل، امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آج یوم وصال ہے۔ اس مناسبت سے آج پھر انشاءاللہ آپ ہی کے بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی میں نے 3 مقامات سے آیات مقدسہ آج پھر سے تلاوت کی ہیں۔ انشاءاللہ ان کا ترجمہ اور احادیث پاک کی روشنی میں آپ کی عظمت و شان کے بارے میں عرض کریں گے۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے، ذہن میں پختہ کر لیں، دل کی تختی پہ لکھ لیں۔ اس امت کا پہلا مسلمان ابو بکر۔ یہ میں نے بولتے جانا، آپ نے صرف ابو بکر مجھے ساتھ دینا ہے۔ اس امت کا پہلا مسلمان اور پہلا خطیب، صداقت کا امام، غزوہ بدر میں خیمہ رسول کا پہرے دار، رفیق ہجرت، یار غار، نبی کا وزیر، نبی کا مشیر، پہلا خلیفہ، امامت امت، سارا مال لٹانے والا، مسجد نبوی کی زمین خریدنے والا، 7 غلاموں کو آزاد کرنے والا، محافظ اول ناموس رسالت، عاشقوں کا سالار، دین کا پہلا محافظ، سخاوت کا بادشاہ، علوم نبوت کا وارث، منبر و محراب کا وارث، مصلی رسول کا وارث، اسرار نبوت کا وارث، نبی کا وفادار، نبی کا جانثار، افضل البشر بعد الرسل، جس کی نیکیاں ایک پلے میں، سب کی نیکیاں دوسرے میں، وہ نبی جس کے بنے سسر، سبحان اللہ، سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا قاری، سب سے بڑا صادق رضی اللہ تعالی، سب سے زیادہ محبت کرنے والا، مسجد نبوی میں، مسجد نبوی میں دروازے جس کے لیے کھلے رہے وہ تھے مزار کا ساتھی، پیکر خدمت، سرکار کے مصلی کا وارث، امت کا غم خار، عکس حسن جمال محمد، صاحب النبی
ابو بکر، نبی کا دلدار ابو بکر، پہلا جنتی، ابو بکر، جنت کے دروازے پہ پہرے دار، ابو بکر، حوض کوثر کے کونے کا مالک، ابو بکر، رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ ساری اولیتیں، یہ شان، ساری شانیں اللہ نے اپنے محبوب کے صدقہ میں اپنے محبوب کے یار غار کو عطا فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ترجمے کے بعد حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی جو آیت پاک تلاوت کی گئی ہے، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مِنْكُمْ۔ چوتھا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، رب کا فرمان ہے۔ کسی شخص نے یہ بکا، یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں، تبھی تو اللہ ہم سے زکوٰۃ کا مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں، تبھی تو رب ہم سے زکوٰۃ مانگتا ہے۔ جب یہ بات سنی صدیق اکبر نے اس سردار کے منہ پہ تھپڑ مار دی۔ کیا بکتا ہے رب کے بارے میں؟ وہ دوڑتا ہوا بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں آ گیا، اپنی بات نہ بتائی، بس بار بار دہراتا ہے کہ ابو بکر نے میرے چہرے پہ تھپڑ مارا، ابو بکر نے مجھے تھپڑ مارا۔ سیدنا صدیق اکبر تاجدار صداقت بھی آ گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ابھی ابو بکر صدیق نے بولنا تھا، رب کا قرآن بولنے لگ گیا۔ جبرائیل امین وحی لے کر آ گئے، خدا کا حکم قرآن لے کر آ گئے۔ لقد سمع اللہ قول الذین، اللہ نے اس کی بات کو سن لیا ہے جو اس نے کہا تھا کہ اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں۔ ابو بکر صدیق کی اس حمیت پر، اس اسلامی غیرت پر اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت مقدسہ نازل کر دی ہے۔ مایا کہ ابو بکر صدیق نے یا رسول اللہ سے تھپڑ نہیں مارا، ابو بکر نے یہ سن کر اللہ کی عظمت و شان میں جب اس نے منہ کھولا ہے تو صدیق کی غیرت نے گوارا نہیں کیا ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق۔ 8واں پارہ ہے، سورہ اعراف ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا شانو کا فرمان ہے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ۔ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا، اچھا سبھی کو یہ پتہ ہے ہم مریں گے، ہم نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، پھر اٹھنا ہے، پھر حشر کا میدان لگنا ہے، پھر عدل کی ترازو لگنی ہے، پھر رب کا فیصلہ ہونا ہے، اعمال نامے ہاتھوں میں تھمائے جانے ہیں، پھر جنت و دوزخ کے فیصلے ہونے ہیں۔ لیکن قربان جائیں جناب عمر و فاروق رضی اللہ عنہ صدیق اکبر کی عظمتوں پہ۔ نبی کریم علیہ السلام میں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، حضور نے فرمایا جنت جس کی بات مرنے کے بعد فیصلے ہونے، الاٹ ہونی ہے، کس کو ہونی ہے، کتنی ہونی ہے، فرمایا میرا گھر اور میرے مسجد کے درمیان جگہ یہ جنت کا باغیچہ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ۔ تو ابو بکر صدیق روضۃ من ریاض الجنہ میں ہے۔ ابھی تو بعد میں، حشر تو بعد میں لگے گا نا، اعمال کی بات تو بعد میں ہوگی نا۔ اعمال کی بات آئی، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ کائنات، محبوبہ محبوب خدا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات
आसमानों पे बिखरे हुए मोती, सितारों का चमकता दमकता देखकर हैरत में गुम है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए, सुभान अल्लाह। हुजूर तशरीफ़ ले आए। देखा कि सैयदा ताज्जुब में हैरत में डूबी हैं। आयशा क्या हुआ? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमान के सितारों के बराबर भी किसी की नेकियां होंगी? आसमान के सितारों के बराबर भी किसी की नेकियां होंगी? हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम ने फरमाया कि ये इतनी नेकियां तो मेरी उम्र की होंगी। सुभान अल्लाह। मुराद रसूल, दुआए रसूल, यफिज़्ज़ु मिन ज़िल्ल उम्र, शैतान जिसके साए से भागता है वो उम्र। माया मेरी उम्र कितनी नेकियां हैं आसमान के सितारों की। बात समझ आई? गौर नहीं किया आपने। मैं कहने वो बात आपने नहीं समझी, मैं बताने लगा हूँ। हुजूर क्या फरमा रहे हैं? आसमान के सितारों के बराबर नेकियां हैं मेरे उम्र की। आज तक ये कहते हैं आसमान के सितारों की गिनती कितनी है, लातादाद है। मेरा मुस्तफ़ा जानता है कि आसमान के सितारे भी कितने हैं, उम्र की नेकियां भी कितनी हैं। अब समझे बात? हुजूर जानते हैं कि आसमान के सितारों की कितनी तादाद है और मेरी उम्र की नेकियां कितनी हैं। मैं उम्र की नेकियां हैं। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदार सदाकत अबू बकर यारे गार कहाँ गए? माया उम्र की सारी नेकियां, उम्र की सारी नेकियां अबू बकर की सारी नेकियां उम्र की एक तरफ और जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नेकी एक तरफ। अब सवाल ये है, हर सहाबी इबादत और रियाजत में, इखलास में, तकवा में, अमल में, जिहाद में अपनी जगह पे हर एक सहाबी कोशिश में लगा रहा। नमाजें पढ़ने वाले, जिहाद करने वाले, सदक़ात और खैरात करने वाले, फस्तबिकुल खैरात नेकियों में आगे बढ़ने वाले सहाबा हैं रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में वो कैसे सबकत ले गए? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा सबक़कुम अबू बकरिन, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सबकत ना नमाज की वजह से ले गए न रोज़े की वजह से ले गए, वलाकिन वुक्केरा, वलाकिन लिशैन वुक्केरा फी क़ल्बिही, लेकिन उनके दिल में जो अल्लाह के महबूब की मोहब्बत है उसने उसको वो मकाम अता किया है। वलाकिन लिशैन वुक्केरा फी क़ल्बिही। इबादतें और भी की हैं सहाबा ने। क्या शेर खुदा रातों को सोते थे? हर सहाबी। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक़ का ये मर्तबा, ये मकाम, ये अज़मत, ये शान जो रब ने दी है ना, वो उनकी नमाज़ों रोज़े की वजह से नहीं है, बल्कि अबू बकर का ये मकाम, ये शान, ये अज़मत अल्लाह के यहाँ जो है वो वुक्केरा फी क़ल्बिही, उनके दिल में जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है, हुजूर का जो प्यार है, इश्क़ रसूल है, उसने ऐसा कुंदन बना दिया है सिद्दीक़ के मकाम को कोई छू ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह। मैं इस वजह से आयत पाक जब पढ़ी वनज़ाना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख़वानन अला सुरुरिन मुतक़ाबिल, सूरह आराफ 8वें पारी की आयत मुक़द्दसा है। तवज्जो, अल्लाह करीम क्या फरमा रहा है? माया क़यामत के दिन जन्नत में, क़यामत के दिन जन्नत में सुरख याकूत का पत्थर का तख्त लगेगा। सुरख याकूत बगैर जोड़ के वो 40 होगा। क्या सोचा?
کہ 40 میٹر جی 40 ہاتھ ہوگا، 40 گز ہوگا؟ نہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے ابو بکر کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا پتھر کا جو تخت سجے گا 20 میل لمبا ہوگا، 20 میل کا سرخ یاقوت کا پتھر کا تخت لگے گا، جس کے اوپر نور کے موتیوں کا خیمہ لگا ہوگا۔ میں زرد رنگ کا سرخ رنگ کا یاقوت کا پتھر کا تخت میرے ابو بکر کے لیے لگے گا، زرد رنگ کا میرے عمر کے لیے لگے گا، سبز رنگ کا میرے عثمان کے لیے لگے گا، سفید یاقوت کا میرے علی کے لیے لگے گا۔ لگے گا کیسے؟ اب قرآن نے بتایا ہے۔ اب جو باتیں کرتے ہیں لوگ، ان میں آپس میں یہ تھا، آپس میں یہ تھا، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا آپس میں رشتہ کیا تھا، آپس میں تعلق کیا تھا، آپس میں پیار کیا تھا۔ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وصال کا وقت قریب آیا، آپ نے جو وصیت کی ان میں سے ایک وصیت یہ تھی، بلا علی کو، بلا شیر خدا کو، حیدر کرار کو بلاؤ۔ علی مرتضیٰ آئے تو جناب سیدنا صدیق اکبر فرما رہے ہیں، یہ عرض کہ ان کا اپنے مقام ہے، علی میں چاہتا ہوں اذا متو، جب میں فوت ہو جاؤں، جب میری روح نکل جائے تو مجھے غسل ان ہاتھوں سے دینا جس سے تو نے محمد رسول اللہ کو غسل دیا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل دینا، جن ہاتھوں سے تو نے رسول اللہ علیہ السلام کو غسل دیا ہے ان ہاتھوں سے مجھے غسل علی تم نے دینا ہے، اور میرا جنازہ تم نے اٹھانا ہے۔ اگلی وصیت، میں جب میرا جنازہ اٹھے دربار رسالت پہ حضور کے در اقدس پہ رکھ دینا، حضور کے دروازے پہ جا کر میری چارپائی کو رکھ دینا، عرض کرنا یا رسول اللہ آپ کا غلام آ گیا ہے، آپ کا یار غار آ گیا ہے۔ اسلام سے پہلے کا بھی یار ہے، اسلام کا بھی یار ہے، غار کا بھی یار ہے، مزار کا بھی یار ہے۔ حضور ابو بکر حاضر ہے، اگر اجازت مل جائے مجھے محبوب کریم کے پہلو میں دفن کر دینا، اجازت نہ ملے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ اور ساتھ ایک اور وصیت بھی فرمائی، میں عائشہ بیٹی ام المومنین سے، عائشہ بیٹی جب میں دنیا سے جاؤں تو مجھے انہی کپڑوں کو دھو کر کفن دے دینا، انہی کپڑوں کو دھو کر مجھے کفن دے دینا، نئے کپڑے کا زندہ زیادہ حقدار ہے، مجھے انہی کپڑوں میں کفن دے دینا۔ چوتھی وصیت، میں بیٹی میں نے تمہیں باغ دیا تھا، اس کا پھل اگر تو نے توڑ لیا ہوتا وہ تیری ملکیت ہو جاتا، ابھی تو نے توڑا نہیں ہے، تیری اور 2 بہنیں ہیں، تیری اور 2 بہنیں ہیں، اب وراثت ان میں تقسیم ہوگی۔ عرض کی ابا جان آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، لیکن میری بہن تو ایک حضرت اسماء ہے، میری تو ایک بہن اسماء ہے، آپ فرما رہے آپ کی 2 بہنیں ہیں، فرمایا بنت خارجہ میری بیوی کے پیٹ میں بچی پل رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں، میری بیوی بنت خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے پیٹ میں میری بیوی کے بطن میں جو پل رہی ہے وہ میری بیٹی پل رہی ہے۔ پتہ چلا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو پتہ ہے ما فی الارحام، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، تو کیا مصطفیٰ کو پتہ نہیں ہے؟ ما فی الارحام پتہ نہیں ہے؟ تیرے الٹرا ساؤنڈ مشین سے پتہ تمہیں چل جائے، مان لے، اگر مصطفیٰ کریم کہیں تمہیں شک ہو جائے۔
اب وراثت ایسے تقسیم ہوگی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ دروازہ رسول پہ رکھا، عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر حاضر ہے۔ اور بات بھی کوئی سمجھ آئی؟ اگلی بات سمجھ آئی؟ توجہ میں جو بتانا چاہ رہا ہوں، ابو بکر صدیق کہہ رہا ہے، ابو بکر کا یہ ایمان ہے، ابو بکر کا ایقان ہے، ابو بکر کا یقین ہے کہ مصطفیٰ مزار انور میں سن رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہہ لیا کہ میں جنازہ اٹھاؤ حضور کے دروازے پہ رکھ دو جا کر میری چارپائی کو۔ کسی صحابی نے نہیں کہا، کسی صحابی نے کہا کہ کیا کریں حضور کا وصال تو کب کا ہو چکا ہے، اب تمہاری چارپائی کو وہاں لے جا کر کیا کریں گے؟ نہ عمر فاروق نے کہا جس کی زبان پہ رب کا قرآن اترتا ہے، میں اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا میرا عمر ہوتا۔ علی مرتضیٰ بھی موجود ہے، جنازہ اٹھانے والے، غسل دینے والے شیر خدا بھی موجود ہے۔ عثمان حضور کا دوہرا داماد، حضور کا دوہرا داماد سیدنا عثمان ذو النورین بھی ہیں۔ وہ سارے صحابہ عظمتوں والے جن کے سامنے قرآن اترتا رہا، نبی کریم علیہ السلام سے تربیت تعلیم حاصل کی تھی۔ کسی صحابی نے نہیں کہا ابو بکر کیا وصیت کر گیا ہے، اب ہم کیوں چارپائی اٹھا کر لے جائیں گے؟ پتہ چلا ہر صحابی کا وہ ایمان ہے جو آج اہل سنت کا ایمان ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ جنازہ صدیق اکبر محبوب کے قدموں میں دروازے پہ رکھ دیا۔ صحابہ نے عرض کیا آقا یا رسول اللہ آپ کا غلام ابو بکر حاضر ہے، آپ کا غلام ابو بکر حاضر ہے۔ مصطفیٰ کے قبر انور سے آواز آئی ادخل الحبیب الی حبیب، ادخل الحبیب الی حبیب، یار کو یار کے پہلو میں لے آ، یار کو ادخل الحبیب الی حبیب، یار کو۔ واہ قربان ابو بکر تیری عظمتوں پہ، جس خاک کی قسم، جس مٹی کی قسم اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عظمت و شان، اور کیا جانے علم رب نے اتنا دیا کہ عقلوں میں نہ آئے، عقل رب نے اتنی دی کہ علموں میں نہ آئے۔ مصطفیٰ کریم کو حسن وہ دیا جو بے مثال ہے۔ اللہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے نالین اقدس سے لگنے والی مٹی کی قسم یاد کر کے بتا رہا ہے، کائنات والوں میرے محبوب کی عظمت و شان اتنی ہے جو محبوب کے تلووں سے مٹی لگ جائے رب اس کی بھی قسمیں کھاتا۔ بچا اعلیٰ حضرت بولے، امام اہل سنت مجدد دین و ملت سالار عاشقہ مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بچا جو ان کے تلووں کا دھون، بچا جو ان کے تلووں کا دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، بچا جو ان کے تلووں کا دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ میرے آقا آپ کے نہانے میں معراج کی شب جو آپ کے تلووں سے پانی بچا تھا، بچا جو ان کے تلووں کا دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ وہ مٹی جس کی قسمیں رب کھاتا ہے، لا اقسم بہذا البلد، وہ مٹی جو حضور کے جسم اطہر سے لگی ہے وہی مٹی ابو بکر صدیق کے جسم اطہر کو لگی ہے۔ لگتی بھی کیوں نہ بھائی، نبی کریم علیہ السلام نے واضح فرمایا، مالک نے سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم
तारतन उखरा मिन्ना खलकनाकुम, हमने तुम्हें मट्टी से निकाला है, रफ़ीआ नुईदकुम, पलट कर मट्टी में जाना है। जिस मट्टी से निकाला से उसी मट्टी में जाना है। पहुंची वहां पे मट्टी जहां का खमीर था, तो मुस्तफ़ा करीम जिस मट्टी से रब ने वजूद मुस्तफ़ा बनाया है, उसी मट्टी से अबू बकर उमर का वजूद भी बनाया। इसलिए हुजूर के पहलू में मिन्हा खलकनाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, हम जब उठेंगे उसी मट्टी से हम उनको उठाएंगे। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम ने फरमाया, सुनो, देखो सहाबा, चश्मे फलक भी देखे, सहाबा की नज़र भी देखे, क़यामत तक कायनात वाले, अर्श फर्श वाले देखते रह गए कि मेरा महबूब आ रहा है। हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। हुजूर के दाएं पहलू में अबू बकर सिद्दीक है, ताजदार सदाकत। हुजूर के बाएं तरफ दाए रसूल, मुरादे रसूल सैयदना फारूक आज़म है। मेरे आका कंधों पे हाथ रखते हुए हुजूर इरशाद फरमाने, सहाबा देख लो, सहाबा देख लो, हम दुनिया में जैसे, कब्र में वैसे, हशर में वैसे होंगे। ये संगत ऐसी पक्की है ना माया, ये टूटने वाली नहीं है। अब जैसे देख रहे हो ना कि हम दुनिया में, मेरे दाएं में मेरा अबू बकर है, मेरे बाएं में मेरा उमर है, इधर भी मेरा वजीर है, उधर भी मेरा वजीर है, इधर भी मेरा मुशीर है, उधर भी मेरा मुशीर है, इधर भी कातबे वही है, उधर भी कातबे वही है, दोनों मेरे साथ हैं। हम ऐसे दुनिया में, कब्र में और हशर में ऐसे होंगे, हम ऐसे ही होंगे। मैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार अक़दस का जो उसूल था, जो कायदा था, जो ज़ाब्ता था, इस्लाम में बड़ी वुसअत हो गई, फुतूहात हो गई, लोग बड़े बड़े दूर दराज से मुसलमान हो। इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, जमात जमात, ग्रोह के ग्रोह मुसलमान होने लग गए। अब भी सहाबा का जमे गफीर हो, हजारों में भी सहाबा हो, हुजूर की महफिल में शम्अ रिसालत में परवानों का हुजूम लगा हो, लेकिन हुजूर के दाएं पहलू में किसी को भी हमेशा सीट खाली भी हो, किसी को बैठने की जरूरत नहीं। अबू बकर सिद्दीक की वो जगह है, वो मकाम अबू बकर सिद्दीक के लिए खास है। वहाँ कोई और बैठे, कोई और बैठे, क्यों? जब हुजूर गुफ्तगू फरमाते, मेरे आका जब करम नवाजी फरमाते, तो सबके साथ बात होती, लेकिन मुखातब अबू बकर सिद्दीक से होते रज़ियल्लाहु ताला। माया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ना, अच्छा, ये सारी सिफ़तें ना मुसलमानों की, सच्चा होना, सच्चा होना मुसलमान की सिफ़त है, सच्चाई मुसलमान की सिफ़त है, मुसलमान की सिफ़त है। झूठ नहीं मुसलमान बोलता है, सच्चाई मुसलमान की, अदल मुसलमान की, इंसाफ करने वाला। बेशक अब बिकता हो वो अलग बात है, इंसाफ करना मुसलमान की, तकवा मुसलमान की, ये कितनी सिफ़तें। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बिगैर गिनती के, हुजूर ने फरमाया, मुसलमान के औसाफ, मुसलमानों की सिफ़तें जो है ना, वो 360 हैं। अच्छी आदतें, सिफ़तें मुसलमानों की 300। मेरा अबू बकर बोला, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनमें से कोई मुझ में भी हैं? 360। कोई सच्चा है, कोई आदिल है, कोई हया वाला है, हर एक में सिफ़तें कितनी कितनी, लेकिन मुझ में भी कोई? हुजूर ताजदार नबुव्वत
ختم نبوت کا تاج رکھنے والے، وما ینطق عن الہویٰ کی زبان سے بولنے والے، اللہ کا محبوب بولا ہمارا ابو بکر، وہ 360 کی 60 اللہ نے تم میں رکھ دی۔ 300، لیکن کیسا؟ اعلیٰ حضرت پھر بولے، فرمایا ہم سوئے حشر، ہم سوئے شاہ ابرار کے ساتھ ہوں گے، ہم سوئے حشر شاہ ابرار کے ساتھ ہوں گے۔ مایا یہ ابو بکر صدیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ جنت میں جائیں گے، مایا کہ اس وقت تک کوئی جائے گا نہیں جب تک ابو بکر نہیں جائے گا۔ پہلا جنتی ابو بکر امت میں ہوگا، پہلا جنتی ابو بکر ہوگا رضی اللہ تعالی۔ اور فرمایا لا یجتمع حب علی و بغض ابو بکر و عمر، لا یجتمع فی قلب المومن، مومن کے دل میں علی کی محبت، ابو بکر عمر کا بغض کسی ایمان والے کے دل میں نہیں ہو سکتے۔ کوئی ایمان والا اس وقت تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ حضور کے سارے یاروں کی، آقا کے صحابہ کی، آل بیت کی، حضور کی آل پاک کی، اولاد پاک کی، حضور کے ازواج پاک کی، حضور کے والدین کی مطہرہ رضی اللہ عنہ، جب تک ان سب کی عقیدت و محبت کسی کے دل میں نہ ہو اس وقت تک ایمان ہے۔ لا یجتمع فی قلب المومن حب علی و بغض علی ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وقت ہو گیا، میں تو ابھی پیج کھولنے شروع کی ہے نا، چلو ایک بات عرض کر کے ختم کر دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر پاک آپ نے سنا ہے، قرآن کریم میں بھی ذکر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا شانہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا، سورہ قمر کی آیت پاک 27 پارے کی۔ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام، ذکر پاک سنا ہے نا؟ نوح علیہ السلام وہ رسول ہیں، وہ پہلے رسول ہیں نوح علیہ السلام، جنہوں نے 950 سال تبلیغ کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 12ویں پارے میں آپ کا ذکر پاک قرآن میں رب نے بیان کیا ہے۔ 12ویں پارے میں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام جب قوم نہ مانی، رب کا عذاب آنے لگا۔ اب بھی یہ سارا عذاب ہی ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ اب امت پہ، مسلمانوں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ذلت، رسوائی، دوسروں کے ماتحت، نوکر، غلام، اور جو ظلم فلسطین میں ہو رہا ہے کسی کی آنکھ نہیں کھل رہی ہے ابھی تک۔ اللہ کریم نے فرمایا پھر نوح ایسا کر کشتی بنا لے، کشتی بنا لو۔ سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام کشتی بنا، دن کو کشتی بناتے، جب صبح دیکھتے کیڑے چاٹ جاتے، کیڑے کھا جاتے۔ دن کو نوح علیہ السلام کشتی بناتے، رات کو کیڑے چاٹ جاتے۔ یا اللہ میں بناتا رہوں گا، یہ کھاتے رہیں گے، سلسلہ کب تک چلے گا؟ مہربانی فرما، کرم نوازی فرما، کوئی حل بتا، کوئی علاج بتا، کیا کروں؟ رب نے فرمایا میرے محبوب کے صحابہ کے نام لکھ دو۔ اصحاب نبی محمد سرکار کے، صحابہ کے، حضور کے یاروں کے۔ یا اللہ کون سا نام لکھوں؟ فرمایا لکھ ابو بکر، عمر، عثمان و علی۔ ابو بکر، عمر و عثمان و علی، ہم مرتبہ ہے یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ چاروں کونوں پہ لکھ دے جناب۔ جب نام حضور کے صحابہ یاروں کا لکھ دیا، اب کیڑوں نے اس کو کھایا نہیں ہے۔ مایا تم بھی چاہتے ہو
کہ قبر میں جاؤ تمہیں کیڑے نہ کھائیں، اپنے دل میں حضور کی محبت کے ساتھ حضور کے یاروں کی محبت کی شمع جلا لو، قبر میں تمہیں کیڑے نہیں کھائیں گے۔ کشتی نوح کی سلامتی کے لیے اس کے کونوں میں لکھ دو، اب دل میں محمد رسول اللہ لکھا ہو، اس کے کونوں میں ابو بکر و عمر و عثمان حیدر لکھا ہو، تو کبھی بھی قبر کی مٹی کھا جائے تو قیامت میں بھی میں ذمہ وار ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا شانہ کی عظمتیں تو ابھی تو میں نے بس لپیٹ دی ہیں کاغذ۔ اللہ تعالیٰ ان تاجدار صداقت کی وہ صدق، وہ صفا، ہاں جی، وہ پرہیزگاری، وہ تقوی، وہ امت سے غم خاری، وہ حضور علیہ السلام سے پیار، وہ رب کی عبادت، وہ ریاضت، وہ جو کچھ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے نا، اس سے اللہ اس امت کو بھی ذرا عطا فرمائے تاکہ مسلمان اپنی عزت رفتہ کو پھر پا سکیں۔ وما توفیقی